انہوں نے وہ کتاب پڑھی, انہوں نے کہا لو بھائی مرزا صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں علماء سے مناظرے نہیں کروں گا. انہوں نے ان کو تحریر لکھ بھیجی. تو جب تحریر مرزا صاحب کی گدی تک پہنچی اور مرزا صاحب تک پہنچی تو مرزا صاحب نے ان کو فرمایا کہ پیر صاحب مجھے تو اللہ نے منع کر دیا ہے, تو میں آپ سے اتنے اختلافات ہیں مناظرہ نہیں کروں گا, لیکن اس کا ایک حل ہے. حل بتا دیا مرزا صاحب نے. مرزا صاحب نے فرمایا کہ آپ اور میں دونوں مل کر سورہ فاتحہ کی تفسیر عربی میں کریں گے, کم از کم اس کے جو ہے نا 70 دن کے اندر اندر. تو یہ کر لیتے ہیں, چلو علمی مقابلہ ہو جائے گا سورہ اس کی. اور اس کے لیے آپ کسی بھی عرب کے بندے کو رکھ لیں منصف کے طور پر. اب یہ جو بات تھی نا, یہاں سے پیر صاحب کی طبیعت کھنچتی تھی. ان کی 2 خواہشات تھی پیر صاحب محترم کی, کہ اگر تو مرزا صاحب نے مان لیا, اگر تو مرزا صاحب نے اس معاہدے کو مان لیا کہ ہاں میں کروں گا, تو میں کہوں گا دیکھا جو الہام شائع کیا تھا جھوٹا تھا. دوسرا ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر مرزا صاحب نے انکار کیا تو میں یہ کہوں گا کہ لو بھائی میرے سے ڈیبیٹ کے لیے بھاگ گئے, کوئی نہیں بات کی, جس طرح کہ آپ کے ذہنوں میں بات ڈالی گئی ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ مرزا صاحب نے 70 دن سے پہلے وہ اس کی تفسیر لکھ کر چھاپ دی اور گدی تک پہنچا دی. پیر صاحب سوچتے ہی رہے. خیر پیر صاحب کے ایک مرید نے مرزا صاحب کے اسی کتاب کو پکڑا, وہ آج بھی چھپی ہوئی ہے. وہ پکڑ کے جا کے کچھ نوٹس تیار کیے اور وہ نوٹس لا کے پیر صاحب کے قدموں میں رکھ دیے, ان کی گدی پر. فرمایا کہ یہ لے جی پیر صاحب, میں نے بھی لکھے ہیں کچھ. پیر صاحب نے پڑھے, ان کی سمجھ میں تو نہیں آئے, لیکن انہوں نے سیف چشتیائی کے نام سے اس کو چھاپ دیا. سیف چشتیائی, حالانکہ وہ ان کے مرید کا تھا. مرید پا گیا وفات. تو مرید صاحب وفات پائے تو ان کے بھی آگے دوست یار تھے, انہوں نے کہا یہ تو ہم نے تو اس کو لکھتے ہوئے دیکھا تھا, یہ تو سارا لکھا ہی اس بندے نے, پیر صاحب نے تو لکھا ہی نہیں. لیکن میں نے شروع میں بتایا نا, پیر صاحب ماشاءاللہ کافی ہوشیار تھے, چلاک بندے تھے, اور بڑا ان کو ذہین ذہانت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. بہرحال پیر صاحب نا لکھ نہ سکے, تو لوگوں نے پھر پیر صاحب سے سوال کیا, تو پیر صاحب کو پھر بتانا پڑ گیا. پیر صاحب کہتے ہیں مجھ پر اللہ دراصل اس تفسیر کو لکھنے کے لیے میرے پر اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح میرے پر اس کا نزول کیا, اس بات کا کہ میں یہ لکھوں, لیکن وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں سمیٹ نہ سکا. یہ کون سی بارش ہے بھائی جو آپ سمیٹ ہی نہیں سکے؟ چلو کچھ تو لکھو. کچھ نہیں لکھا. اس لیے میرے بھائی یہ جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں یہ جھوٹی ہیں. ہم جو آپ کو بات بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب کی وہ تفسیر بھی آج بھی لکھی پڑی ہے, اور پیر صاحب نے وہ تفسیر نہ لکھ کر خود راہ فرار اختیار کی. جی سر. سر میں اصل میں گولڈا شریف کا ہی رہنے والا ہوں, ٹھیک ہے. جو ہمارے جو ہیں پیر صاحب وہ ہے اپنا نصیر الدین نصیر, جانتا ہوں, میں جانتا ہوں جی ٹھیک ہے. انہیں کی زبانی ہے کہ آپ کا جو بانی تھا وہ بھاگ گیا تھا. اب گھر کا بندہ سچ بولے گا نا, گھر کا بندہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا. نصیر الدین نصیر صاحب کو لائیں کسی دن ادھر لائیو پر لائیں, اگر آپ گولڈا میں رہتے ہیں. فوت ہو چکی ہے نا. ہاں, تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, جھوٹی بات کر کے گئے ہیں. تو وہ ایسا کرے نا. دوسری بات یہ کہ ان کا وہ تو کہتے ہیں میں سچا بندہ. سنیں ان کو کہیں کہ وہ پیر صاحب کے وہ جو ان کے جو مریدوں نے باتیں لکھی تھی ان کی کتابوں میں, کہ ان کے مرزا صاحب نے جب ان کو تفسیر لکھنے کو کہا نا, میں بات سنا ایک منٹ, لنگوٹ ان کی میں نے ایک چیز وہ کہتے ہیں میرے پہ آپ نہ کوئی یقین کریں. ان کے لنگوٹ جو تھے, نہیں ہم نہیں کہہ رہے یہ بات, یہ میں نہیں کہہ رہا, جو ان کے لنگوٹ پیلے کیوں ہو جاتے تھے یہ پوچھیں ان سے ذرا, ان کے مریدوں سے. ہمیں باقی ہم نہیں کہہ رہے, استغفر اللہ. پیر صاحب وفات پا گئے, میں تو ان کی عزت کرتا ہوں. آپ نے بے شک مرزا صاحب کے لیے تھوڑا سا واحد کے سیکھے میں بات کی, لیکن میری ماں نے میری اچھی تربیت کی ہے. مرزا صاحب میں نے آپ کے بانی کو گالی تو نہیں دی. نہیں سر, پیر صاحب ان کو مرزا صاحب لکھتے رہے, میں کتاب سے دکھا دیتا ہوں. یہ طلب بھائی میں یہ بات میں بتاؤں گا اس میں اپنا پیلیا ہوا. ہاں ویس بھائی, پیر صاحب کے نا مرید نے ایک ان کی سیرت سوانی لکھی ہے. اچھا, وہ اس کا حوالہ ہم آپ کو دیں گے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جن دنوں میں پیر صاحب کو مرزا صاحب نے چیلنج دیا تفسیر نہیں سیکھا,
تو ان دنوں میں پیر صاحب کو شدید پیچش کی شکایت ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیر صاحب کے جو مرید تھے نا وہ پیر صاحب کے لنگوٹ دھو کے دربار میں ٹانگتے تھے. اب یہ ہم نہیں کہتے بھائی، یہ ان کی جو سیرت سمانے میں لکھی گئی ہے یہ بات. اب یہ ان کو موشن کیوں لگے تھے ان دنوں میں، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے سر. آیا ان کی طبیعت خراب تھی، یا وہ محنت کر رہے تھے اس چیلنج کے اوپر، یا سٹریس ہو گیا تھا اس کی وجہ سے مسل ڈھیلے پڑ گئے تھے، یہ آپ نے بتانا ہے سر. یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ ان کے جناب ان کو شدید قسم کی موشن لگے تھے، اور ان کے جو مرید تھے نا ان دنوں میں پیمپر شیمپر آپ کو پتہ ہے ہوتا نہیں تھا. پیر صاحب کے سائز کا پیمپر کہاں سے لاتے سر؟ یہ بات ہے 1900 کے اوائل کی. اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ پیر صاحب کے لیے پیمپر تیار ہو جاتے. تو وہ لنگوٹ سے کام چلتا تھا، تو وہ سارے ان کے جو مرید ہوتے تھے نا وہ پیر صاحب کو آگے پیچھے کرتے تھے، اٹھا کے صفائی سارا یہ وہ. اب یہ بہرحال وہ تفسیر کا چیلنج تھا، تفسیر نویسی کا. مرزا صاحب نے وہ لکھ کر بھجوا دی، اعجاز المسیح کے نام سے تفسیر چھپی ہوئی ہے سورہ فاتحہ کی. تو ان کے پیر صاحب کے گھر پر پارسل گیا تھا، بڑی بہترین خوبصورت چھپی ہوئی تفسیر نا. اس ٹائم پارسل میرے خیال میں یو پی ایس چلتا تھا، شاید فیڈ ایکس وغیرہ ہوگا، فیڈ ایکس کے ذریعے پہنچا ہوگا، یا پھر یو پی ایس، یا پھر ڈی ایچ ایل تو تھا ہی نہیں میرے خیال میں. ڈی ایچ ایل بعد میں ہے، رائل میل ہوگی، یا رائل میل انڈین ہوگی، پوسٹ برٹش تھا نا جیسے. اور نہیں وہ آپ گوروں کی بڑی سن تو چاپلوسی لیں، میری کرتے تھے. بات سنیں، میں آپ کو اور بتاتا ہوں یار، سن تو لیں. پیر صاحب کو جب موشن کی شکایت ہوئی نا تو ان کے جو مرید تھے وہ ان کے آگے پیچھے بیٹھے رہتے تھے کہ کب پیر صاحب کو وہ موشن ہو اور ہم صاف کریں. یہ حالت تھی میرے بھائی. پیر صاحب نا وہ کبھی اس کونے میں کبھی اچھا انہوں نے ایک اور کام کیا. پیر صاحب یہ طلعت بھائی بتا رہے تھے نا، بار بار کہہ رہے تھے یار بڑے ذہین تھے پیر صاحب. تو انہوں نے بہت طریقے سے یہ جو ایک کتاب شائع کی نا سیف چشتیائی، یہ ان کی اپنی کتاب نہیں ہے، یہ سرقہ انہوں نے کیا ہے. سرقہ ہوتا ہے چوری کرنا، تو انہوں نے سرقہ کیا. اپنے کوئی ان کے مرید کے نوٹس تھے، وہ انہوں نے پروف ریڈنگ کے لیے پیر صاحب کو بھیجے ہوئے تھے. اس پروف ریڈنگ کے دوران پیر صاحب کی ہو گئی ڈیتھ، وفات ہو گئی. پیر صاحب کہہ رہا ہوں، ان کے مرید کی ہو گئی ڈیتھ، جس نے نوٹس بھجوائے ہوئے تھے پروف ریڈنگ کے لیے. پیر صاحب نے کہا یار بڑا بہترین موقع ہے، بندہ تو اوپر چلا گیا ہے اور اس کے نوٹس میرے پاس ہیں. تو پیر صاحب نے وہ نوٹس اپنے نام سے شائع کر دیے اور اس کا نام رکھا سیف چشتیائی. ذہین تو تھے نا، لیکن ایسے پھرتی سے پیر صاحب نے کام کیا. تھوڑی سی بات کر لیں، آپ کے بھی اگر سن لیا تو تھوڑی سی بات کر لیں، میں بھی کر لوں. اب یہ جو میں نے جو آپ سے بات کی ہے نا، اس کا ثبوت دینا ہماری ذمہ داری ہے سر. جو ہوتے ہیں نا، آپ گھر سے آپ کو جو ثبوت میری بات سنیں، جو اسلام کے مخالف لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے. سر میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر سے آپ کو دلیل دیں گے نا، بہت زیادہ. میری بات سنیں نا، جو اسلام مخالف لوگ ہوتے ہیں نا، اب جس زمانے میں جب جو اتری ہے امپائر گری ہے، اس میں اپنے ہی یہ سنا تھا ہم نے کہ جو کرسچن اتنے بڑے عالم تھے، وہ ججمنٹ ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے. صحیح ہے. کیا ہوا جب آٹومن امپائر گری ہے، اس سلطنت عثمانیہ گری ہے، تو اس میں آزاد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ججمنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی کیا یہ اپنا مسلمان ہے یا کرسچن ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے بھی جو آرچ پر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی ابھی بھی ہے. دیوبند کے جو بانی تھے نا بھائی، دیوبند کے مولانا قاسم ننوتوی صاحب نہیں، دوسرے والے، وہ 500 روپیہ انگریزوں سے ماہوار لیتے تھے. مجھے نہیں پتا بھائی. نہیں سن تو لیں، ابھی سن لینا. اچھا. تو پیر صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑی کوشش کی کہ انگریزوں سے کوئی حاصل کی جائے، لیکن جس جگہ پیر صاحب تھے نا گولڑا شریف، یہاں انگریزوں کا اتنا زور نہیں تھا. لیکن پیر صاحب ماشاءاللہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا، بہت ذہین تھے،
जहानत तो कूट कूट के भरी थी ना उनके जितने। उनका एक पोता है, वो मेरा दोस्त भी है, ये नहीं कि हमारे आपस में तल्लकात भी हैं भाई मेरे साथ। उसका पर्सनल में ना नईम को जानते हैं जी। हाँ, नईम के साथ मेरा नाम लीजिएगा, तो नईम के साथ मेरे मतलब पर्सनल में कई दफ़ा बात करते हैं, व्हाट्सएप में करते थे। तो यार ज़हीन तो बुला के थे यार, वो कमाल जहानत थी। इन्होंने जिस जहानत से छापा ना, एक सेकंड की जहानत, इन्होंने जिस जहानत से वो छापा ना, मैं कहता हूँ कि कोई और दुनिया का बंदा नहीं कर सकता ये, माशाल्लाह। तो बहरहाल और कोई भाई का अभी आपका और सवाल लेते हैं, थोड़ा म्यूट करें, और भी दोस्त आए हैं, इनसे थोड़ा सा सलाम दुआ कर लें, ठीक है।